اب عشق کی بات دیکھیے، حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرض وصال میں تھے، اور کافی زیادہ جو تھی بخار، وہ برکتیں حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا حضور کی بارگاہ میں۔ اب دیکھیے، نماز ایک ایسی کیفیت ہے جو مومن کی ایک ایسی حالت ہے جس میں وہ رب کے بہت قریب ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، انسان سب سے زیادہ رب کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، کیونکہ اتنا پیارا مکھڑا اس کا، جسے اتنا سجاتا ہے، اتنا سنوارتا ہے، اور کتنا زیادہ اس مکھڑے پہ ناز کرتا ہے، اور کیا کیا بڑی کاسمیٹک انڈسٹری بن چکی ہے آج کل۔ میری انفارمیشن کے مطابق مور دین $700 بلین کی کاسمیٹک انڈسٹری ہے۔ کیا کیا کچھ میک اپ کے سامان ایجاد ہوتے رہتے ہیں، منہ کو بہتر کرنے کے لیے نا۔ اور نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، انسان اپنا یہ شاہکار چہرہ رب کی بارگاہ میں زمین پہ رکھ دیتا ہے کہ مالک سب کچھ اس چہرے میں ہے، اور یہ چہرہ تیری بارگاہ میں زمین پر ہے۔ تو ایسی کیفیت نماز میں ہوتی۔ اور دیکھو، آج اگر ہم سوچتے ہیں کہ کامل ترین نماز کس کی ہوگی، تو ذہن میں فوراً آتا ہے ابو بکر کی، عمر کی، علی کی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ صحابہ کی نماز میں کیسا عالم ہوتا ہوگا، ذرا سوچو، کیسے محو ہو جاتے ہوں گے وہ، کیسے مستغرق ہو جاتے ہوں گے وہ۔ ان کی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکتی، ان کا دل اس بارگاہ عز کے اندر کیسے ڈوب جاتا ہوگا۔ تسبیح زبان سے نہیں بلکہ رواں رواں تسبیح پڑھتا ہوگا، کیسے ان کی ایک بلندی ہوتی ہوگی۔ ہم نے ایسے بزرگان دین کے حال پڑھے جو نماز پڑھتے تو کیفیت یہ ہوتی جیسے پیچھے موت کا فرشتہ کھڑا ہے، سیدھے ہاتھ پہ جنت، بائیں ہاتھ پہ جہنم ہے، اور وہ جب سجدہ کرتے یہ سوچتے میں پلے صراط پر کھڑا ہوں۔ یہ ایک بزرگ کی کیفیت ہے۔ تو وہ جن کے صدقے بزرگیاں تقسیم ہوئی، وہ صحابہ، ان کی کیفیت نماز کیا ہوتی ہوگی، محو کتنا ہو جاتے ہوں گے وہ۔ لیکن ایک نظارہ اس دنیا آب و گل میں ایسا بھی تھا کہ جب وہ نظارہ آ جاتا تو وہ اس نظارے کی طرف عین نماز میں متوجہ ہو جاتے۔ کیا؟ مرض وصال ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت پر ہیں، صحابہ کرام ہاتھ باندھے رب کی بارگاہ میں قیام کی حالت میں ہیں۔ اچانک وہ جو بی بی عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا وہ ایک طرف تھا، کعبہ سامنے، وہ ایک طرف، وہاں کا پردہ ہٹا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بشاشت محسوس کر رہے تھے، کچھ تازگی محسوس کر رہے تھے طبیعت میں۔ اب وہ پردہ ہٹاتے ہیں اور اچانک رخ انور نظر آتا ہے۔ اب دیکھیے، صحابہ تو بڑے محو ہیں، کعبے کی طرف ہے، استقبال قبلہ تو شرط ہے، کعبے کی طرف ہے سب کچھ، لیکن اس چہرے کی نورانیت ایسی تھی کہ صحابہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ حضور کی زیارت ہو رہی ہے۔ ابو بکر فوراً پیچھے ہو جاتے ہیں، فوراً کچھ قدم پیچھے ہو جاتے ہیں کہ سرکار تشریف آنے لگے نماز پڑھانے کے لیے۔ صحابہ سب کچھ بھول بھال کر اس چہرے کی زیارت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ حضرت انس اس وقت فرماتے ہیں، مسلم کے حدیث ہے کہ کو دیکھا یوں لگتا تھا قرآن کا ایک ورق ہوتا ہے، اتنا خوبصورت، اتنا پیارا، جیسے قرآن کا ورق کھلا ہوتا ہے۔ میرے آقا دیکھ کے تبسم فرماتے اور کہتے ہیں نماز کو جاری رکھو۔ مجھے بتائیے، چہرہ کعبے سے ہٹ جائے نماز تو ٹوٹ جاتی ہے، لیکن حضور نے کسی صحابی کو نہیں فرمایا کہ تم نے میری طرف دیکھا ہے تمہاری نماز ٹوٹی ہے، جہاں سے تم نے دیکھا تھا وہیں سے دوبارہ نماز میں داخل ہو جاؤ۔ حضور ارشاد فرماتے ایک صحابی کا نام لے کر، وہ صحابی اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، صحابی جب حضور کی پکار سنتے ہیں ان سے رہا نہیں جاتا، وہ فوراً نماز سے ہی نکل کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ حضور کہتے ہیں بازار سے فلاں فلاں چیز لے آؤ، وہ فلاں فلاں چیز لے کر آتے ہیں اور حضور سے ادباً پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ نماز کی حالت میں تھا، اب اس کا کیا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا جہاں سے نکلے تھے وہیں سے داخل ہونا ہے، کیونکہ تم نماز میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں تھے، اور جب میرے حکم پر گئے تب بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں تھے۔ کیسی شان ہے، دیکھیے کیسی شان ہے۔